یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا نا پیری مریدی کا، کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، پیر ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا. بھائی حضرت بایزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ دین تو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پیر تھے صحابہ کرام کے، اور صحابہ کرام ان کے مریدین تھے. اچھا جی آگے چلیں، کہتے ہیں دیکھیں خلفائے راشدین بھی تو صحابہ کرام کے پیر تھے، حالانکہ اس بیعت کا پیری مریدی کی بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو بیعت لی صحابہ کرام سے، ایک تو ایمان کے لیے، پلس وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے آن دا فیس آف ارتھ، اور ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کی اصل وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اپنے حکمران کی بھی. اچھا حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرق رکھا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے حکمران کے ساتھ تو معاملہ تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکمران سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر ہی تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا اور اسی میں تمہاری خیریت ہونے والی ہے، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حکمران وقت کی بھی بیعت ایبسولوٹ نہیں ہے، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے. پیری مریدی کی بیعت کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. یہ تو پیرلل میں انہوں نے سسٹم کھڑا کیا، قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہی نہیں اس بیعت کا. اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی، وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود، اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈیسیژن واپس لیتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے صرف ان کو دیکھا، انہوں نے دیکھنے کے انداز سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کہ کچھ کہیں. حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، بڑی نرم طبیعت، ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے، شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں. بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی جانور کے اوپر بھی چھری نہیں پھیر سکتے. لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی، اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں. یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دے پہ تکدا سا نہ. ہو سکتا تھا نا بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے، اس طرح دیکھ میرے حل سرکار یہ کون سنتا ہے. آج کوئی ایک محلے کا کونسلر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی، رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے، اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا پہ میں ہوں. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے، اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو ہی اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور انسان نہیں ہے. لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا
اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مستقبل میں کیا کرے گا؟ آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے. ٹھیک ہے، اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے، اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے. اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہو سکتا ہے کوئی ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سنا حدیث انہوں بدتمیزی کر رہا ہے تھوڑے نال، ایک گستاخی کر رہا ہے. یہ بھی نہیں ہوا. تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا، کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے؟ نمبر 1، خلیفہ راشد بھی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. نمبر 2، اعلانیہ اس سے اختلاف کرنا ہے. نمبر 3، خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا. نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے، جبھی ان کی گواہی قبول کی. لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے، یہ بالکل غلط ہے. اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اور نمبر 5، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی، تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا. اور جی انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا، ساڑھے اماموں نے نہیں سی پتا، اور تواڈے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں. اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں؟ تو کسی سے کوئی چیز اوور لک بھی ہو سکتی ہے. کتنے رزلٹ نکلے؟ یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا. یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ کر کے بتائیں. کبھی نہیں کر سکتے. آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا؟ ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا. یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہونا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا. اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفیکیشن دیں کہ 4 سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور 2-3 7 لوٹے رکھے ہوئے تھے. پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی. آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے. یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں. یہ نہ اسے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا، یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزلٹ نکالے گا اور اس سے پہلے یہ اپنے مریدین کے ذریعے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گا کہ منہ چور سمجھتے ہو. کلیریفیکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا. سب جھوٹ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے اور پلی لیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیات سے کہ جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے. بھئی قرآن میں نبی الاسلام کا بیعت لینا ہے صحابہ کرام سے، وہ آن دا بہاف آف گاڈ ہے، اور خلفائے راشدین کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہے، اور اس میں اس کی باؤنڈریز ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ایبسولوٹلی بیعت اللہ کی ہے. نبی الاسلام بھی اللہ کے لیے بیعت دیتے تھے. اسی لیے سورہ الفتح میں کہا گیا اے نبی یہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اندازہ کریں اللہ نے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا کیونکہ نبی الاسلام ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کے.
تو صحابہ کرام کی اب بیعت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نہیں بیعت ضروری ہے، ہم کہتے ہیں بہت ضروری ہے، بیعت فرض ہے اللہ کی. ہاں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں.